تو سب سے پہلا مرحلہ تو سیاسی تھا جو میں نے آپ کو بھی بیان کر دیا. دوسرا مرحلہ تھا جو کہ انتہائی اہم تھا، وہ یہ تھا کہ پچھلی حکومت نے یعنی جو آئی ایم ایف کے ساتھ جو شرائط طے کی تھی، جن میں کہ تیل کی جو قیمتیں ہیں، گیس کی قیمتیں ہیں، وہ جو عالمی منڈیوں میں ہوں گی وہی آگے پاس آن کریں گی. اور کبھی ماضی میں اس کی شاید ہی کوئی مثال ملتی ہو کہ اگر تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو وہ پاس آن نہیں کی جاتی، اور کم ہوتی ہیں تو وہ پاس آن نہیں کی جاتی ہیں. اگر بڑھتی ہیں تو وہ پاس آن کی جاتی ہیں، اگر کم ہوتی ہیں تو وہ کمی بھی پاس آن کی جاتی ہے. لیکن آئی ایم ایف کے ساتھ یہ پچھلی حکومت نے یہ معاہدہ کیا کہ ہم قیمتوں کو پاس آن کریں گے، جو کہ ماضی میں ہوتا رہا. دوسرا، انہوں نے آئی ایم ایف کی یہ بھی شرط انہوں نے مان لی کہ جو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی جو ہے 30 روپے وہ ہم بڑھائیں گے. تیسرا، جنرل سیل ٹیکس 17% شاید 17% وہ بھی بڑھائیں گے. اور اس کے بعد ایک ایک کر کے اس معاہدے کی ان کے دھجیاں انہوں نے بکھیر دی. مثال کے طور پر جب مارچ میں دنیا میں تیل کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی تھیں اور گیس کی قیمتیں، انہوں نے یکایک قیمتیں کم کر دیں. 3.5 سال تو ان کو یاد نہیں آیا کہ ہم کوئی غریب عوام کو، بیوہ یتیم کے لیے کچھ ہم کام کر سکیں، کچھ ان کو ریلیف دے سکیں، کوئی اشکشوئی کر سکیں، ان کے سروں پہ دست شفقت رکھ سکیں. وہ تو ان سے بالکل عاری تھے، کوئی ایمپتھی نہیں تھی، کوئی غریب عوام کے لیے، کوئی عوام کے لیے کچھ کرنے کی ان میں کوئی تڑپ نہیں تھی. تو مارچ اسی سال 2022 میں جب ان کو یہ نظر آیا کہ اب شاید شکست ان کے مقدر میں ہے، تو انہوں نے جناب اچانک تیل کی قیمتیں کم کر دیں. دنیا میں آسمان سے باتیں کر رہی تھیں، اور اس کی نہ انہوں نے باقاعدہ فنڈنگ انہوں نے کی، اور نہ ہی جو کابینہ میں یہ معاملہ لے کے گئے اور اپنے تائیں یہ فیصلہ کر دیا، صرف کہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ اب ووٹ آف نو کانفیڈنس شاید کامیاب ہو جائے گا، تو نئی حکومت آ رہی ہے، ان کے لیے ایک جال ہم سرنگ بچھا دیں. تو یہ ہے وہ شروعات جہاں سے ہماری حکومت نے 11 اپریل کو جب میں نے حلف اٹھایا تو یہ سب سے پہلا ہمیں یہ شوق ملا کہ انہوں نے نہ فنڈز مہیا کیے تھے. افسوس کی بات ہے کہ 75 سال بعد بھی، یعنی حضرت قائد اعظم نے جو خواب دیکھا تھا، یا حضرت علامہ اقبال نے، اور شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے جو عظیم قربانیاں دی تھیں، اور پاکستان کے بندے وقت دریا سرخ ہو گئے تھے جب وہ اپنا ہجرت کر کے اپنا یہ لمبی مسافت طے کر رہے تھے. راستے میں ان کے بچے ان کے اپنا وہ شہید ہو گئے، مائیں شہید ہو گئیں، اپنا بزرگ شہید ہو گئے، گود میں جو بچے تھے ان کو شہید کر دیا گیا، اور ماؤں کے آنچل پھٹے. اور کس طریقے سے وہ اپنے گھر بار چھوڑ کے ہندوستان میں پاکستان آئے، اس امید کے ساتھ کہ ایک ایسا پاکستان ہوگا جہاں پر محنت، امانت اور دیانت سکہ رائج الوقت ہوگا، جہاں پر میرٹ ہوگا، جہاں پر کرپشن نہیں ہوگی، جہاں پر چاہے وہ محلہ ہے یا گلی ہے یا شہر ہے یا صوبہ ہے یا ملک ہے، وہاں پر صرف اور صرف محنت کی اور دیانت کی بنیاد پر آپ معاشرے میں اپنا مقام حاصل کر سکیں گے. یہ تھا وہ خواب جو وہ اپنی آنکھوں میں بسائے، وہ اپنا چلے آئے، اور سینکڑوں ہزاروں میل کی مسافت طے کی، اور لاکھوں لوگ راستوں میں شہید ہو گئے، ان کے گھر بار وہ پیچھے چھوڑ آئے کہ نیا گھر بسائیں گے اور ایک اسلامی رفاہی مملکت بنے گی. یہ تصور وہ لے کے آئے تھے. اور مجھ سمیت، میں آپ کو بالکل ایمانداری سے بات کرتا ہوں، مجھ سمیت ان 75 سالوں میں چاہے افراد جو آئے یا حکومتیں جو آئیں، چاہے وہ سیاسی حکومتیں تھیں یا مارشل لائی حکومتیں تھیں، وہ خواب
ہنوز وہ شرمندہ تعبیر ہونا باقی ہے، اور اس خواب کو ابھی تک وہ اس کو ہم اس میں رنگ نہیں بھر سکے. وہ اپنا ابھی اپنے جو اس کی جو منزلیں ہیں وہ طے ہونی ہیں. اور آج 75 سال بعد قرب و جوار کو دیکھیں تو ہم سے کہیں آگے نکل گئے. اور ہم آج بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ پرسوں ہمیں چین نے ایک اور $2.3 ارب وہ قرض ہے، اٹس ناٹ اے گرانٹ، لیکن ان حالات میں دا موسٹ ٹرائنگ سرکمسٹانسز وی آر پاسنگ تھرو، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان آج ان تمام وجوہات کی بنا پر جو میں نے ابھی بیان کی ہیں یا بھی کچھ اور میں عرض کروں گا، جو اپنا اس وقت مشکلات ہیں، چیلنجز ہیں، وہ بے پناہ ہیں. وہ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے 75 سال میں بھی آج بھی ہم کچھ کوڈ لے کے پھرتے ہیں. اور چین کی بات میں ہمیشہ کرتا ہوں، میں سعودی عرب کی بات ہمیشہ کرتا ہوں، میں UAE کی بات ہمیشہ کرتا ہوں، میں قطر کی بات ہمیشہ کرتا ہوں، اور ہمارے جو دوسرے اسلامی دوست ان کی بات کرتا ہوں جنہوں نے ہمیشہ پاکستان کا برے وقت میں، مشکل وقت میں ساتھ دیا، مالی طور پر تعاون کیا، سیاسی طور پر تعاون کیا، ڈپلومیسی میں انہوں نے ہمیشہ ہماری سپورٹ کی. وہ قومیں جو ہم سے بہت پیچھے تھیں وہ ہم سے آج بہت آگے چلی گئی ہیں. یقین کریں وہ کیوں؟ انہوں نے اپنا راستہ متعین کیا، وہ یکجا ہو گئے، انہوں نے اتحاد اور تنظیم کے ساتھ جو حضرت قائد اعظم کے فرمودات ہیں. تو وہ کریکٹر کہاں گیا قوم کا؟ لیکن ماضی میں اب جھانکنے سے اور رونے دھونے سے تو کچھ نہیں ہوگا. ہمیں آج بھی اگر ہم فیصلہ کرنے کہ ہم نے اپنے احوال کی اصلاح کرنی ہے، ہم نے بہتری لے کے آنی ہے، اور ہم نے اس قوم کا جو مقدر بدلنا ہے. کیا اللہ تعالیٰ نے، میں کہتا ہوں کہ خدا نخواستہ وہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ پاکستان بنے گا تو ہمیشہ غریب رہے گا؟ میں ایک آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. لیکن وہ خود اللہ تعالیٰ کو حکم ہے کہ وہ اسی قوم کی تقدیر بدلتا ہے جو خود اپنی تقدیر بدلنے کے لیے اٹھ کھڑی ہو. اس کے علاوہ تو وہ قرآن کریم میں بار بار ذکر آتا ہے کہ نماز ادا کرو اور رزق کی تلاش کے لیے دوڑ نکلو. محنت کی بات اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، امانت کی، دیانت کی، غریبوں کی، یتیموں کی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ اپنا قدرتی دولت سے، وسائل سے مالا مال کیا ہے. آپ دیکھ لیں کہ ریکو ڈیک کو دیکھ لیں، اربوں کھربوں ڈالر کے خزانے اس میں دفن ہیں، لیکن آج بھی ہم ان کو نہیں نکال سکے اور قوم کو ہم اپنا اس سے فائدہ حاصل کرنے سے ہم نے ابھی تک روک رکھا ہے. وہ قوم کا قصور نہیں ہے، وہ اس تمام قیادت کا قصور ہے جنہوں نے اس کو ڈیل کیا، اور غلط طریقے سے ڈیل کیا یا صحیح طریقے سے ڈیل کیا. مگر آج جو بھی حال ہے وہ دیکھ لیجئے کہ وہ خزانہ ابھی بھی بالکل وہ اندر دفن ہے، اور اس کو ہم پاکستان اپنی حالت نہیں بدل سکا. اس طرح میں اور کئی مثالیں دے سکتا ہوں. میں یہاں پر خود نمائی کی بات نہیں کرنا چاہتا کہ میں 10 سال پنجاب میں وزیر اعلیٰ رہا اور میں نے یہ کیا، نواز شریف کی قیادت میں یہ کیا. میں آج آپ کے سامنے میں ایک دکھی دل کے ساتھ جو 75 سالہ جو ہمارے جو دکھ ہیں میں ان کا اپنا بیان ان کو کر رہا ہوں، اس لیے کہ ہمیں آج ان کو سامنے رکھ کر اور یہ اگر ہم فیصلہ کر لیں کہ نہیں، ہم تاریخ کا رخ موڑ دیں گے اور دریاؤں کو عبور کریں گے اور سمندروں کو پار کریں گے اور پہاڑوں کو ان کو ہم ول کم اوور، تو پھر اللہ تعالیٰ راستہ دے گا.